بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ حسب معمول اقبال کی کتاب زبور عجم سے اقبال کی ایک دو غزلیں ادھر پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کی معنی اور اس کے ساتھ جو گرامر آپ پڑھتے رہے ہیں اس گرامر کی پریکٹس اس غزل کے تھرو ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ امید ہے آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں کریں گے، کوئی غلطی اگر کبھی ہوتی ہو تو اس کی بھی نشاندہی کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس کو مزید سے بہتر آپ کے مشوروں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آگے بناتے جائیں گے۔ اور اس طرح ہماری جو کوشش ہے کہ فارسی شاعری، فارسی لٹریچر کی جو بڑی گہری اور بڑی عظیم اور بڑی دیرینہ ایک روایت ہے، اس روایت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے جس غزل کا انتخاب کیا ہے زبور عجم سے، اس میں اقبال، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، اقبال انسانی نظر، انسانی تخیل کی جو پرواز ہے اس کے بارے میں اس نے بڑی عظیم باتیں فرمائی ہے۔ اور اقبال کی جس طرح ساری شاعری سے معلوم ہوتا ہے اقبال عظمت آدم کے قائل ہیں، انسان کتنا عظیم ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دے رکھی ہے، لیکن وہ صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اقبال کی جو شاعری ہے اور اقبال کا جو خاص نظریہ ہے، نظریہ خودی، اس کی بنیاد اسی عظمت آدم پہ ہے۔ اقبال کی نظریہ خودی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت پوٹینشیل عطا کیا ہے، اس پوٹینشیل کو اگر وہ بروئے کار لائے، اس کو کام میں لائے، تو انسان کے لیے بہت بڑی جو لنگاہیں ہیں، بہت بڑے میدان کھلے ہیں جہاں تک وہ پرواز کر سکتے اور آگے جا سکتا ہے۔ اسی غزل کا بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے، وہ کتنا اوپر جا سکتا ہے، اس کی تخیل کی پرواز کتنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں اور یہ انسان کتنا عظیم ہے اس کی وجہ سے۔ اس کا پہلا شعر ہے، اس میں اقبال انسانی تخیلات، انسانی جذبات، انسانی تخیل کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور پہلے شعر میں اس کا جو پہلا شعر ہے، انجم بگریباں ریخت، یہ اقبال کا ایک محبوب موضوع ہے کہ انسان کے جو آنسو ہے، انسان کی دل کی جو گداختگی اور اس کی نرمی، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا دل، اور قرآن کی بھی ہے کہ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے، خشک ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مثال دی ہے کہ پتھر کی طرح کچھ دل ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ یہ گداختگی جو ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ اپنے محدود سے اس میں بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اور آنسو، انسان کے آنسو بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اقبال اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انجم بگریبان ریخت ریختن بکیرنا ڈال دینا، انجم بگریباں ریخت، ستارے میرے گریبان میں ڈال دیے، انجم ستارے بگریبان، انجم ستارے سٹارز، بگریبان گریبان میں، ریختن سے ہے، ریختن سے بکیرنا ڈال دینا، پھیلا دینا، یعنی آپ نے اس میں انگریزی میں کہیں گے اسٹرو، اسکیٹر۔ اور انجم بگریباں ریخت، ان دیدے تر مارا، ان آپ پڑھتے رہے ہیں، ان کے معنی میں یہ دیدے تر کہتے ہیں نم آنکھیں، آنسو بری آنکھیں، آپ انگریزی میں کہیں گے tearful eyes, moist eyes,
ذوق نظر، نظر کا جو ذوق ہے، نظر تخیل وہ ہے۔ انجم بگریباں ریخت ان دیدے تر مارا، یہ جو میری نم آنکھیں ہیں، یہ جو میری آنسو بھری آنکھیں ہیں، مارا ہماری جو یہ نم آنکھیں ہیں، ہماری یہ جو آنسو بھری آنکھیں ہیں، انجم بگریباں ریخت، اس نے میرے گریبان میں، یہ آنسو گریبان پہ آتے ہیں، گریبان پہ ٹپکتے ہیں، تو اقبال فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آنسو نہیں ہے، یہ ستارے ہیں، یہ قیمتی ستارے ہیں۔ میری نم آنکھوں نے، میری آنسو بھری آنکھوں نے میرے گریبان میں ستارے ڈال دیے ہیں۔ یہ ستارے ہیں، بہت قیمتی چیزیں، یہ میرے آنسو، یہ بڑی نایاب چیزیں ہیں۔ انجم بگریباں ریخت، میرے گریبان میں ستارے پھینک دیے ہیں، بکیر دیے ہیں میری گریبان میں ستارے، میرے گریبان کو بھر دیا ہے۔ ان دیدے تر مارا، میری نم آنکھوں نے، دیدے آنکھوں کہتے ہیں، میری نم آنکھوں نے، میرے آنسو بھری آنکھوں نے ستارے بکیر دیے ہیں۔ بیرون، یہ میرے آنکھوں کا حال ہے، بیرون سے سپر انداخت ان ذوق نظر مارا، بیرون سے سپر، آسمان سے بھی پرے، آسمان سے بھی باہر، بیونڈ دا اسکائز، بیونڈ دا ہیونز، انداخت، انداختن پہلے پڑھا تھا، انداختن کے معنی پھینکنا، ہرل، تھرو، جس طرح تیر سے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں بیرون سے سپر انداخت ان ذوق نظر مارا، یہ جو میرا ذوق نظر ہے، میرا تخیل ہے، میری نظر کی جو پہنچ ہے، اس نے مجھے آسمانوں سے بھی اوپر پھینک دیا ہے۔ میں چھوٹا سا ایک انسان ہوں، میں ایک چھوٹا سا وہ ہوں، چھوٹی سی ویسے تو نظر دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ میرا جو تخیل ہے، میری جو نظر ہے، یہ آسمانوں سے بھی پرے جا سکتی ہے۔ اس میں اگر کوئی اس طرف تصوف کی طرح، تو معراج کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس میں انسانی نظر تو اقبال کا ایک محبوب موضوع ہے کہ انسان کو چھوٹا نہ سمجھے، انسان کو یہ 5-6 فٹ کا وہ نہ سمجھے، بالشتیہ نہ سمجھے، انسان کی نظر بہت اونچی ہے، انسان کی پرواز بہت اونچی ہے، وہی اقبال کا محبوب موضوع ہے کہ انسان بہت عظیم ہے۔ انجم بگری باریخت ای دیدے تر مارا، بیروز سپر انداخت ای ذوق نظر مارا، میری نم آنکھوں نے میرے گریبان میں تارے بکیر دیے ہیں، اور آسمانوں سے بھی پرے، بیونڈ دا اسکائز، بیونڈ دا ہیونز، انداخت ای ذوق نظر مارا، یہ میرا جو ذوق نظر ہے، اس نے، یہ ہمارا جو ذوق نظر ہے، اس نے آسمانوں سے بھی پرے ہم پھینک دیا ہے۔ اس کو توڑا مت سمجھو، اس کو محدود مت سمجھو۔ یہ دوسرا شعر ہے اس غزل کا۔ ہر چند زمی سائم بر طرز سریایم، دانی کی نمی زیبت عمری چو شرر مارا، یہ یہاں ہم معنی لکھیں گے انشاءاللہ۔ دانی، تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے، یو نو، نمی زیبت، مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، برابر نہیں ہے، زیبا نہیں ہے، doesn't suit، does not suit۔ عمری چو شرر مارا، عمری ایک عمر، یا عبادت عمری ایک عمر، کوئی عمر، سائم، سائدن، لفظی معنی ہے رگڑنا، رگڑکانا، ٹچ ہونا، رگڑکانا، رگڑنا، اس کے ساتھ پیوست ہونا، یہ پھر مجازی معنوں میں۔ سائم، دانی کے نمی زیبت، یہ بڑی بڑی اس میں وہ ہے۔ سریا، سریا، سریا آپ جانتے ہیں ستاروں کا ایک جمگٹ ہوتا ہے، وہ
सितारों का एक जगमट होता है, जिसको अंग्रेज़ी में गालिबन प्लाइडिस कहते हैं। वो एक जुग जो बहुत ऊंचाई की बुनियाद समझी जाती है, उसमें इकबाल फरमाते हैं साथ साथ में, और हर चंद ज़मीन साइम, अगरचे मैं ज़मीन से लगा हुआ हूँ, मैं ज़मीन का बंदा हूँ। अंग्रेज़ी में कहेंगे दाउ आई एम एन अर्थलिंग, एक ज़मीन का बंदा हूँ, एक ज़मीनी इंसान हूँ, एक छोटा सा ज़मीन पे मेरे पाँव है, एक इंसान हूँ छोटा सा। बरतर ज़ी सुरियाइम, लेकिन मैं सुरैया जो बुलंदी और औज की निशानी है, उससे भी मैं बरतर हूँ। इसमें इकबाल फिर इंसानी अजमत का तराना गाते हैं। हर चंद ज़मी साइम, अगरचे मैं ज़मीन से लगा हुआ हूँ, रगड़ का आता हूँ, लफ्ज़ी मानी ये है, ज़मीन से लगा हूँ, ज़मीनी मखलूक हूँ, एक ज़मीन पे एक इंसान हूँ। बरतर ज़ी सुरियायम, लेकिन मैं असल में सुरैया से भी बढ़कर हूँ, सितारों से भी बढ़कर ऊपर हूँ। दानी, ये रब, दानी तू जानता है, दानम मैं जानता हूँ, दानी तू जानता है। दानी तू जानता है कि नमी जीबत के मुनासिब नहीं है, ज़ेबा नहीं है, बराबर नहीं है। उम्री, एक उम्र, जो शरर मारा, जो एक चिंगारी जैसा है, एक चिंगारी जैसी ज़िंदगी मेरे लिए ज़ेबा नहीं है, एक चिंगारी जैसी ज़िंदगी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हर चंद ज़मी साइम, साइम माना मैं हूँ, साइम हम हैं, जमा का सिगा है। हर चंद ज़मी साइम, अगरचे हम ज़मीन से लगी हुई मखलूक है, हम ज़मीनी इंसान हैं। बरतर ज़ी सुरियाइम, लेकिन हम सुरैया से भी बढ़कर है। पूरी इंसानों की बात इकबाल कर रहा है, इंसानी अजमत का, उसको अपने आप को सिर्फ बात करता है, लेकिन पूरी इंसानियत की बात करता है। और फिर अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मेरी जैसी ऊंची नज़र वाले के लिए, मेरे जैसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले के लिए, जो सितारों तक जा सकता है, उसके लिए दानी की नमी ज़ीबत, उम्री चुशरर मारा, चंगारी जितनी ज़िंदगी, एक छोटी सी ज़िंदगी मुनासिब नहीं है। मुझे लंबी ज़िंदगी दे दो, मुझे ज़्यादा ज़िंदगी चाहिए कि मैं अपना पोटेंशियल हासिल करूँ। इसमें इकबाल दूसरी जगह भी इस चीज़ को आखिरत के लिए भी इस्तेमाल करता है कि इंसान का जितना पोटेंशियल है और उसका जो तख़य्युल है, इसमें बराबरी नहीं है। इंसान चाहता है कि उड़ सके, इंसान में ये सलाहियत है कि वो बड़े बड़े काम कर सके, लेकिन ये छोटी सी ज़िंदगी, चंगारी जैसी ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान को एक लंबी ज़िंदगी चाहिए, जहाँ वो अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर सके, जहाँ अपनी सलाहियतों को बरोएकार ला सके। हर चंद ज़मी साइम, बरतर ज़ी सुरियायम, अगरचे हम ज़मीन से लगी हुई मखलूक हैं, लेकिन हम सुरैया से भी बढ़कर हैं। दानी की नमी ज़ीबत, उम्री जो शरर मारा, और तू जानता है कि एक चिंगारी जैसी छोटी ज़िंदगी के लिए ये उम्र काफ़ी नहीं है, इसके लिए बड़ी ज़िंदगी चाहिए, इसके लिए बड़ी एक लंबी ज़िंदगी चाहिए। दानी, इसी तरह बाल जिब्रील में भी इकबाल ने कुछ इस किस्म के अशार वो सुनाए हैं। हर चंद ज़मी साइम, बरतर ज़ी सुरियायम, अगरचे हम ज़मीन से लगी हुई मखलूक है, ज़मीनी मखलूक है, लेकिन हम सुरैया से भी बढ़कर हैं अपनी सलाहियतों में, अपनी तख़य्युल में। और ये खुदा तो जानता है कि ये जो चिंगारी जैसी ज़िंदगी है हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमें ज़्यादा ज़िंदगी चाहिए। ये और कुरान में है, सूरह अराफ में है, एक कुत्ते की तमसील अल्लाह ताला ने दी है कि वो कुत्ता जो है तो, लेकिन हम बहुत ऊंचा, यानी पूरी कौम बनी इसराइल का भी अल्लाह ताला इस तमसील में ज़िक्र करना चाहते हैं सूरह अराफ में, कि हम उनको उठाना चाहते थे, लेकिन अखलद हुआ इलल अर्द, इस तरह की आयत है कि वो तो ज़मीन से चिमट गया। इकबाल का भी ये जगह जगह किया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी सलीयतें दी है, लेकिन वो अपनी पस्तहिम्मती, दुनहिम्मती, कमज़ोरी की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से वो ज़मीन से चिमट जाता है, वो उठना नहीं चाहता। तो इकबाल कहते हैं अल्लाह ताला को बड़ी सलाहियत इंसान को भी है, उसको चाहिए कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर वो सुरैया तक चले जाए। शामो सहर आलम अज गर्दिश माखीज़द, आलम हमने पढ़ा है दुनिया को कहते हैं, अज़मन से, और खीज़द, खीज़द बना उठता है,
پیدا ہوتا ہے، رائزز، sprouts فرام خیزیدن، اٹھنا، خیز مانا اٹھو، آپ کسی کو کہتے ہیں خیز اٹھو، اقبال نے بہت اس کو استعمال کیا ہے، خیز اٹھو۔ دانی، وہی ایک لفظ ہے دانی، تو جانتا ہے، نمی سازت، نمی سازت، ساز نہیں ہوتا، برابر سازیدن، نمی سازت مناسب نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتا، برابر نہیں ہے، ساز نہیں ہوتا، اس کے مناسب نہیں ہے، تو نمی سازت سازیدن، ان شام و سحر مارا، مارا منا ہمیں، شام و سحر عالم از گردش ما خیزت، اقبال انسان کو کائنات کا محور قرار دیتے ہیں۔ اقبال جس طرح قرآن کی آیات میں اقبال کہتے ہیں کہ زمین، آسمان، چاند، تارے، دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ چاند ستارے اگر ان کی گردشیں اور یہ دنیا قائم ہے تو انسان ہی کے دم سے قائم ہے، انسان اس کائنات کا دلہا ہے، انسان اس کائنات کا مرکز ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں شام و سحر عالم، یہ صبح کا جو شام و سحر ہے، از گردش ماخیزت، یہ جو ہماری گردش ہے، یہ ہماری نظام شمسی کی حرکت ہے، اسی کی وجہ سے اٹھتی ہے۔ یہ شام و سحر عارضی طور پر یہ نظام شمسی کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے صبح و شام ہوتی ہے، یہ فائنل چیز نہیں ہے، پوری چیز نہیں ہے، یہ انسان کے پوٹینشیل کے برابر نہیں ہے۔ دانی کے نمی سازت ان شام و سحر مارا، اقبال پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، دانی ہم نے بار بار پڑھا، دانی تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، یو نو، یعنی اللہ جل شانہ سے خطاب ہے کہ آپ جانتے ہیں، دانی تو جانتا ہے، دانم میں جانتا ہوں، آپ ساتھ گرامر کا چونکہ پڑھتے رہیں، دانم ہم جانتے ہیں، دانم ہم جانتے ہیں، دانت وہ جانتا ہے، یہ پھر آپ نے پڑھے ہیں پہلے، ماشاءاللہ جواب نے پڑھائے ہیں، وہ جانتا ہے۔ دانی بہت زیادہ استعمال سائنسدان وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ شام و سحر عالم از گردش ماخیزت، یہ ہمارے یہ جو دنیا کے شام و سحر ہے یہ انسان کی یہ ہماری گردش سے اٹھتے ہیں، ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ دانی کی نمی سازت شام و سحر مارا، یہ خدا تو جانتا ہے کہ یہ شام و سحر ہمیں مناسب ہے، اس سے زیادہ اونچی دنیا، اس سے زیادہ جس میں شام و سحر نہ ہو، جو ٹائم کی پابند نہ ہو، جس میں ڈیڈ لائنز نہ ہو۔ اقبال ایک دوسری جگہ مسجد قرطبہ میں بہت خوبصورت فرماتے ہیں، عشق کی تکوین میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، یعنی اقبال کے ہاں ٹائم کی اس پہ پوری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے، ٹائم تھیری، کہ ٹائم جو ہے یہ ابھی اس پہ بہت زیادہ سائنس میں کام ہوا ہے، کہ ٹائم جو ہے یہ اضافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہم پابند ہوں، یہ ٹائم بہت زیادہ، یہ اس میں ممکنات موجود ہیں، اس میں وہ ہے، ایک خاص وقت تک ہم محدود نہیں کر سکتے۔ تو اقبال وہی بیان کرتا ہے، اس کا ایک شعر ہے جو میں نے مسجد وہ کہا، عشق کی تکوین میں، عشق کی تکوین میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق ہے، اصل انسان کا جو عشق ہے وہ عاشق ہو، اس میں وہ ہو، صحیح خدا کا بندہ ہو، تو وہ شام و سحر کا پابند نہیں ہوتا، وہ 60-50 سال کا پابند نہیں ہوتا، وہ لامحدود ہوتا ہے، اس کی صلاحیت لامحدود ہوتی ہے۔ تو اقبال کی مسجد قرطبہ میں ایک شعر ہے، عشق کی تقویم میں، تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، کیلنڈر، عشق کی تقویم میں، عشق کے کیلنڈر میں عصر رواں کے سوا، یہ جو پریزنٹ ٹائم ہے، موجودہ زمانہ ہے، اس کے سوا بھی
اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام نہیں ہے، ایسے زمانے ہیں، ایسی عجیب عجیب وہ ہیں، یہ سارے اس میں موجود ہیں۔ عشق کی تقویم میں عصر روا کے سوا، شام و سحر عالم از گردش ما خیزت، دانی کے نمی سازت، این شام و سحر آرہ، خیزت مانا اٹھنا، پیدا ہونا، پھوٹ پڑنا۔ این شیشہ گردورا از باد تو ہی کر دن، کم کاس مشو ساکی مینائے دیگر مارا۔ اس میں وہی مضمون اقبال کا انسانی عظمت کا، کہ انسانی عظمت کے سامنے یہ چیزیں نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان کی پرواز، اس کی تخیل کی پرواز، اس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ بہت اونچا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری کی بہت بڑی وہ ہے کہ وہ انسان کی عظمت کا ترانہ گاتا ہے، انسان کی عظمت کی باتیں کرتا ہے، اور اس کی خودی کا بھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کی ساری بنیاد بھی یہ ہے کہ انسان کا پوٹینشیل بہت اچھا ہے، وہ اگر اس کو بروئے کار لانا چاہتا ہے بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں ان شیشہ یہ گردورا، گردو کہتے ہیں آسمان کو جو گم رہا ہے، آسمان، فلک۔ ان شیشہ یہ گردورا از باد تو ہی کر دم، ان شیشہ، یہ جو شیشہ ہے، یہ جو جام ہے، یہ جو آسمان اور زمین کی جو گردش جام ہے جس میں ہم رہتے ہیں، از باد تو ہی کر دم، اس کو ہم نے شراب سے خالی کر دیا۔ بادے شراب، وائن، اور تو ہی کر دم ہم نے خالی کر دیا، تو ہی کر دم ہم نے خالی کر دیا، یعنی ہم نے پی لیا، ہمارا جو پوٹینشیل تھا، ہماری صلاحیت تھی، اس میں جتنا کام تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا، ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ بادہ تو ہی کر دم کم کاسے مشو، کاسے کہتے ہیں پیالہ، جام، ساغر، مشو مت بنو، مت ہو جانا، ڈونٹ بی، مینائے دیگر مارا، مینا جام، مینا ساغر، مینائے دیگر مارا، دیگر من دوسرا۔ ان شیشہ گردورا از باد تو ہی کر دم، اس شیشے کو، یہ جو زندگی ہے، یہ جو وہ ہے، اس کو، یہ جو آسمان زمین کی گردش ہے، یہ جو ہمارا وقت آپ نے اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس کو ہم نے شراب سے خالی کر دیا، یعنی یہ ہم کر چکے، یہ مرحلہ طے کر چکے، ہم بہت کام کر چکے۔ کم کاشا مشو ساکی، یہ ساکی، تم کم پیالہ دینے والے، کم شراب دینے والے مت بنو، اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے، مجازی معنی میں میٹیفر ہے۔ مینائے دیگر مارا، ایک اور جام دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا جس طرح پہلے شعروں میں اس نے فرمایا، یہ دنیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، انسان کی پرواز بہت اونچی ہے، انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اقبال یہ آخرت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے کہ انسان کا تخیل بہت اونچا ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں جو زمین ہے اور جو یہاں انتظام ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کبھی بھی انسان کی پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کے لیے کچھ اور دنیائی چاہیے۔ تو اقبال سمجھتے ہیں کہ انسان کی پرواز بہت اونچی ہے، وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ یہ تو کام ہم کر چکے، یہ زمانے یہ کر چکے، ابھی مزید دو کہ ہمیں مزید ہمارے ایڈونچر کے لیے مزید دنیا دے دو۔ کم کا شام سو ساکی مینائے دیگر مارا، ایک اور جام، یہ جام تو ختم ہو گیا، ہمیں مزید جام دیجیے، ہمیں مزید سرچ ہے، ہمیں مزید پیاس ہے، مزید دیجیے، ہمیں آگے بڑھنے دیجیے۔ ان شیشہ گردورا از باد تو ہی کر دم، اس شیشے کو، اس جام کو جو آسمان و زمین کی گردش والا یہ دنیا ہے، اس کو تو ہم ختم کر چکے۔ کم کاشا مشو شاکی مینائے دیگر مارا، ایک اور جام، اور دنیایں ہمیں دے دے، مزید دنیایں دے دے کہ ہم وہاں پرواز کر سکے، ہم مریخ پہ بھی جانا چاہتے ہیں، چاند پہ بھی جانا چاہتے ہیں، دوسروں پہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ راہ گزر این منا یہ، آن منا وہ، شایان جنون ماں پہنائے دوگی تی نیست، پورا خلاصہ پوری غزل کا کھینچ دیا اقبال نے کہ میرا جو جنون ہے، میرا جو جذبہ ہے،
میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس کے شایان شان، اس کے برابر پہنائے دو گیتی نیست، دونوں جہان کی وسعت، یہ پوری دو جہان، یہ اس کے برابر نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتے، اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ انسان کی اتنی عظمت ہے، انسان اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم بنایا ہے، اتنا آگے جانا چاہتا ہے۔ شایان جنون نیما پہنائے دو گیتی نیست، انسان کے جنون، انسان کے جذبے، انسان کی صلاحیتوں کے برابر یہ دونوں جہان نہیں ہے، دونوں گیتی نہیں ہے، دونوں ورلڈ نہیں ہے۔ ان راہ گزر مارا، یہ راہ گزر، یہ راستہ، یہ جو راستہ جا رہا ہے، یہ دنیا کا راستہ، یہ راہ گزر بھی میرا ہے، یہ راستہ بھی میرا ہے، یہ بھی میری جولانگاہ ہے، یہ بھی میرا ایک منزل ہے۔ راہ گزر مارا، وہ بھی میرا ہے۔ یہ سارے انسان کے راہ گزر ہیں۔ راہ گزر کیا مطلب؟ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ صرف راستے ہیں، ان راستوں سے گزر کے ہم نے بہت آگے جانا ہے، بہت اعلیٰ پرواز ہے، اللہ تک جانا ہے، خدا ہماری منزل ہے، بہت اونچا اڑنا ہے۔ اسی پورے غزل کا خلاصہ کیا، اور اس میں اقبال کی انسان کی عظمت کے بارے میں، وہ انسان کو کتنا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے، وہ کتنا آگے جا سکتا ہے، اس کی کیا پوٹینشیل ہے، یہی اقبال کی خودی ہے جس کو نہ سمجھ کر اقبال پہ ہے۔ حالانکہ بہت کم شاعر دنیا میں ہے کہ جس نے انسانی عظمت کے اتنے ترانے گائے ہو، انسان کو اتنا عظیم سمجھتا ہو۔ شایانی جنون ما پہنائے دو گیتی نیست، ہمارے جنوں کے قابل یہ دونوں جہان نہیں ہیں۔ ان راہ گزر مارا، یہ بھی ایک راہ گزر ہے، اور وہ دنیا راہ گزر مارا، وہ بھی ایک راہ گزر ہے۔ ہم نے بہت آگے جانا ہے، اس سے بہت ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی انتہا اور بھی ہے، اقبال بہت آگے جانا چاہتا ہے۔ یہ راہ گزر مارا، یہ اقبال کی نظم ظہور اجم، دوبارہ میں دہراتا ہوں، ترجمے کے ساتھ دہراتا ہوں، سادہ سا ترجمہ تشریح ہم نے کر لی ہے۔ انجم بگیری باریخ ان دیدے تر مارا، بیرون ز سپر انداخت ان ذوق زر مارا، میری نم آنکھوں نے، میری آنسو بھری آنکھوں نے میرے گریباں میں تارے بکیر دیے ہیں۔ میرے آنسو، میرا رونا، میری دل کی گداختی اتنی قیمتی ہے کہ یہ آنسو نہیں ہے جو میرے گریباں پہ ٹپک رہے ہیں، یہ ستارے ہیں جو میری گریباں میں ڈال رہے ہیں۔ انجم بگیری باریخ دیدے تر مارا، میری نم آنکھوں نے میرے گریبان میں تارے بکیر دیے ہیں، تارے ڈال دیے ہیں۔ بیروز سپر انداخت ان ذوق نظر مارا، اور یہ میری جو ذوق نظر ہے، میرا تخیل ہے، میری جو نظر کا شوق ہے، جو جاننا چاہتا ہے۔ بیروز سپر انداخت، آسمانوں سے بھی پرے مجھے پھینک دیا، جس طرح ایک راکٹ پھینکا جاتا ہے، ایک انسان جاتا ہے، میرا جو ذوق نظر ہے وہ اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ مجھے ستاروں سے بھی اوپر لے گئی ہے، وہ ستاروں سے بھی اوپر اس کی منزل ہے۔ ہر چند زمی سائم برطرز سوری یایم، ہر چند زمی سائم، اگرچہ ہم، اصل میں یہاں سائم مارا جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن جمع کا صیغہ ہے، پوری انسانیت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ ہر چند زمی سائم، اگرچہ ہم زمین سے لگی ہوئی مخلوق ہے، سائیدن رگڑنا، رگڑ کہتے ہیں زمین کی مخلوق ہے، انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا وی آر جسٹ ارتھلنگز، ارتھلنگ زمینی مخلوق۔ ہر چند زمی سائم، اگرچہ ہم صرف زمینی مخلوق ہے، وی آر جسٹ ارتھلنگز، لیکن برطرز سوریائم، لیکن سریا سے بھی ہم اونچے ہیں، ہماری پرواز سریا تک ہے، انتہائی آسمان کی بلندیوں تک ہے، فلائٹ سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ دانی، یہ خدا تو جانتا ہے، دانی تو جانتا ہے کہ نمی زیبت عمری چو شرر مارا، یہ جو چنگاری جتنی زندگی ہے، یہ جو چھوٹی سی چنگاری وہ جو پھر ڈوب جاتی، اسی طرح انسان کی عمر ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں دانی کی نمی زیبت عمری چو شرر مارا، یہ شرر جیسی، چنگاری جیسی زندگی ہے، یہ ہمیں مناسب نہیں ہے، اس سے زیادہ زندگی دے دو، اس سے ملتی جلتے اس کے اقبال کے شعر ضرب اس میں بال جبریل میں بھی ہے۔ شام و سحر عالم از گردش ما خیزت، یہ جو دنیا کے شام و سحر ہیں یہ ہماری گردش سے پیدا ہوتے ہیں، نظام شمسی اور اس گردش سے چھوٹی سی وہ ہے۔ دانی کے نمی سازت
این شام و سحر مارا، لیکن یہ شام و سحر کی جو گردش ہے، یہ چھوٹے سے جو ٹائم کے پیمانے ہیں، یہ ہمیں مناسب نہیں ہے۔ وہی اقبال ٹائم کی تھیوری کو بیان کرتا ہے، یہ جو وقت کا گردش ہے، ہم وقت سے بالا جانا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری گردش، ہماری جولنگائے صرف صبح و شام کی پابند نہ ہو، ہم ٹائم کے پابند نہ ہو، ان سے بالکل آگے ایک دنیا ہم چاہتے ہیں۔ ان شیشہ گردورا از باد تو ہی کر دم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے ایک وہ ہے، یہ اس کا جو شیشہ ہے، اس کا جو جام ہے، اس کا جو ساغر ہے، یہ جو ہمیں عمر ملی ہے، اس کو تو ہم ختم کر چکے، یہ شراب ہم ختم کر چکے، یہ وہ ہے، یہ منزل ہم یہ منزل طے کر چکے۔ کم کاش مسو ساکی مینائے دیگر مارا، یہ ساکی تو کم پیمانہ نہ دے، تو مزید ہمیں دے دے، ایک اور جام دے دے، ایک اور ساغر دے دے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ شایان جنون ما پہنائے دگیتی نیست، ہمارے جنون کے قابل، ہمارے جذبے، ہمارے جذبے عشق کے یہ برابر نہیں ہے، اس کے شایان شان دو جہان کی دنیا نہیں ہے، اس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان راہ گزر مارا، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ان راہ گزر مارا آراہ گزر مارا، یہ بھی ہماری راہ گزر ہے، ایک راستہ ہے جس کو ہم طے کر رہے ہیں، منزل نہیں ہے یہ دنیا بھی۔ وہاں راہ گزر مارا، وہ بھی ایک راہ گزر ہے، ہم بہت آگے جانا چاہتے ہیں، خدا تک جانا چاہتے ہیں۔ اس غزل کے بارے میں ہمارے استاد محترم سید غیر حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ اگر اس میں کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ اشعار بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ غنیمت ہوگی اور اس کے لیے وہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جناب اسلم میر صاحب نے جو تشریح کی ہے علامہ اقبال کی اس نظم کی، اس کے بعد کچھ نہیں رہتا کہ میں بھی کہوں۔ بہرحال بنیت ثواب ایک دو اشعار یہاں پر میں خود اقبال کے کہتا ہوں۔ ہر چند زمیں سائیم برطرز سریائیم، اس ضمن میں اقبال ہی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دردشت جنون من جبریل زبوں سیدی، یزداں بے کمند آور اے ہمت مردانہ، کہ میرے جنون کے صحرا میں جبرائیل تو بری طرح شکار ہوا ہے، اب کیا کرنا ہے اے ہمت مردانہ، اپنے کمندیں یزدان پر ڈالو۔ اور یہ صرف اقبال ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے اس نے شکوہ اور جواب شکوہ میں کہا ہے کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، اور جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ اقبال ہی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یزداں بے کمنداور اے ہمت مردانہ۔ شام و سحر عالم از گرد شما خیزد، اس ضمن میں مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ حدیث بے خبران است تو با زمانہ بساز، کہ یہ بے خبر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر زمانہ بتو نہ سازد تو با زمانہ بساز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چلتا تو تم زمانے کے ساتھ چلو۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث بے خبران است، یہ تو بے خبر لوگوں کی، جو نہیں جانتے ہیں ان کی بات ہے کہ تم زمانے کے ساتھ چلو۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر زمانہ بات نہ سازد تو با زمانہ ستیز، زمانہ اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو تم زمانے کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو۔ اور تو ہی کر دیم این شیشہ گردوں را از باد تو ہی کر دیم، اس سے مجھے جامی کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، شاید برمحل نہ ہو، لیکن چونکہ بادی کی بات ہے
کہ جامی کہتا ہے کہ از سراہی سے بار کل، سراہی سے جب شراب ہم ڈھیلتے ہیں تو کل کل کی جو آواز آتی ہے، پیش جامی بہ ز چہار کل، جامی اس کو چہار کل سے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ اور بس اسی کے ساتھ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت اچھے میر صاحب نے جو تشریح کی ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کے لیے کچھ ہی نہیں رہتا، مگر چونکہ امر تھا تو میں نے 2-3 لفظ بولے۔ شکریہ۔